بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پبلک کویشچن آنسرز ہے محرم کے حوالے سے، تو اس میں سوالات پوچھے جائیں گے پبلک کی طرف سے۔ اب اللہ کا نام لے کے ہم 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں۔ زبیر بھائی بھی ہمارے کوسچن کریں گے، رضوان بھائی بھی کریں گے، اور علی الحسن نقوی صاحب بھی، جو انہوں نے اپنے اس ترتیب سے بنائے ہیں۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ جی پہلا سوال رضوان بھائی کریں گے۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ سوالات کرنے کا پھر سے موقع دیا۔ الحمدللہ۔ میرا سب سے پہلا بنیادی اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کے تحت جو قرآن پاک اہل کتاب کے لیے کامن ٹرمز کی بات کرتا ہے، تو کیا جو ہمارے اسلام میں شیعہ مسلم اور سنی مسلم کی ڈویژن ہو چکی ہے، اس قرآن پاک کی آیت کے تحت اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان اختلاف مٹانے کا یہ آیت مصداق نہیں بن سکتی؟ بے شک بنے گی۔ دیکھیں جی یہ آیت جو آپ نے کوٹ کی ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 64، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب ہم آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ اہل کتاب اگرچہ کافر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی کامن ٹرمز کے اوپر ایک جگہ جمع کیا جائے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ پھر بھی روگردانی کی روش اختیار کریں تو آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور، الحمدللہ۔ اس آیت کے تحت یعنی قرآن نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر آپ کافروں کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع تو پھر بھی یعنی دونوں مسلمان ہیں، میں تو کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مکاتب فکر کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے شام میں نصیریہ، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں اللہ ہی نے علی کا روپ دھارا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی خود اہل تشیع اثنا عشری بھی تکفیر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کامن ٹرم سنی اور شیعہ کے لیے ایک ہے، اور وہ ہے غدیر خم۔ ہمارے تو اکثر سنی علماء جب مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان بیچاروں نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوتا غدیر خم، وہ کہتا ہے یہ کیڑی شے ہے، تو ہم کو بتاتے ہیں ایک گاؤں کا نام ہے خم۔ غدیر خم وہ جگہ تھی، ایک گاؤں تھا جہاں پانی کے لیے پڑاؤ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں۔ اس کے تقریباً 3 مہینے کے بعد ربیع الاول کے اندر، تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار ہی تھا، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوگی دنیا سے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 اس کے طرق موجود ہے۔ فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک، ہمارے ریسرچ پیپر 5B میں بھی موجود ہے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینے تشریف لا رہے تھے، حجۃ الوداع سے واپسی پہ، تو انہوں نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ اچھا اس حدیث کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ کچھ تابعین زید ابن ارقم کو ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ چند ان اصحاب میں سے باقی زندہ بچے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بہت صحبت کی ہے، اکثر تو فوت ہو چکے تھے۔ یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے جب یہ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 30 سال سے تو زیادہ گزر چکے ہوئے تھے۔ حج کے موقع پر زید ابن ارقم سے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی صحبت کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں ایسی ہمیں بتائیں جو آپ نے خود سنی۔ یعنی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے نا یہ تابعین کے لیے۔ تو ان کا کہ مجھے مجبور نہ کرنا
کسی مسئلے میں اگر میں کچھ باتیں بھول گیا ہوں لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں نہیں بھولا، اور وہ غدیر خون کی حدیث ہے، کیونکہ ظاہر نبی علیہ السلام اپنا الوداعی خطاب کر رہے تھے. آج دنیا میں کوئی الوداعی خطاب کر رہا ہو، کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہو، ماں اپنی اولاد کو کر رہی ہو، تو لوگ یاد رکھتے ہیں، تو صحابہ نے نہیں یاد رکھتے. پھر انہوں نے یہ حدیث آگے چلتی ہے، پھر یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کے اندر. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن امت نے پھر کتابوں سے پوچھ ڈالا. تو پہلا پورشن آ گیا کامن بانڈ قرآن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا میرے بات. لیکن اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ امت نے کیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں، وہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ آپ اس کی مثال یعنی پچھلی امتوں میں پیش نہیں کر سکتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے ڈرا دیا تھا. اسی حدیث میں زید بن ارقم سے وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کیا نبی کی بیویاں مراد ہیں؟ اب زید بن ارقم جو ہے وہ ایک طریق میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. اور دوسرے طریق میں آتا ہے کہ بیوی تو کبھی ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے مرد کے ساتھ. اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اب بڑے سخت لفظ تھے یہ، کئی علماء نے سنا، ان کا یہ کہ تو دریافت کر لیا. بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے 6225 سے 6228. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل جعفر. حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ 4 خاندان، کیونکہ انہی کی اولاد کو کربلا میں ذبح کیا گیا تھا نا بعد میں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ اہل البیت کے ساتھ سلوک کرے گی. اچھا یہ حدیث مسلم میں تو اتنی ہے، غدیر خون کی حدیث. یہ باقی جو کتابیں ہیں نا، سنن نسائی الکبریٰ ہو گئی، مسند احمد ہو گئی، اور اسی طریقے سے السنہ امام ابن ابی عاصم کی، اور باقی کتابیں میں نے سارے 8 طرق اس ریسرچ پیپر میں 33 نمبر کے اوپر جمع کیے، 33 نمبر. اس میں آگے حدیث چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اصحاب سے کہا، اے میرے صحابہ، قرآن کی یہ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام اپنے امتیوں پہ ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. کیا اس کے تحت تم میرا حق اپنے اوپر مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پکڑ کے، فرمایا کہ پھر جو میرا حق مانتا ہے اپنے اوپر، حق ولایت، محبت والا حق، آقا ہونے والا حق، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. پھر اسی حالت میں آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا، علی علیہ السلام کے ساتھ ہی اس طریقے سے بعد میں ظلم ہونے تھے. اچھا غدیر خون پہ صرف نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی باقی رہ گئے تھے جنہوں نے مدینہ یا شام جانا تھا، باقی تو سارا مجمع حجۃ الوداع پہ چھٹ چکا تھا. وہاں آپ نے یہ خطبہ نہیں دیا، وہاں والی جو روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں وہ کمزور ہیں. اصل خطبہ غدیر کے اوپر ہی. تو بیسیکلی اہل شام کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنایا جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے شامی صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اہل مدینہ کے ساتھ ہی واقعہ ہررا ہوا، انصار کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. تو بیسیکلی ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سیدنا علی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. لیکن امت نے اس طریقے سے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی. اب ایک تلخ باب ہے، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں. تو میں اس غدیر خون کی حدیث کو جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ کامن بانڈ ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، قرآن اور اہل بیت.
قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چوم چاٹ کے غلاف میں لپیٹ کے رکھتے، یعنی قرآن کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو ماننا ہے۔ مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا علی کو نہ پکارا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کی توحید، قرآن کے عقائد و نظریات کو پکڑیں، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس زمانے میں ہم زندہ ہوتے تو ظاہر اہل بیت کا ساتھ دیتے، آج اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے، ان کے مقابلے پہ جو ناسبی کھڑے ہیں، جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں انہیں ناسبی کہتے ہیں۔ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ دو روایتیں ہیں کہ اے علی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی میں تو مرفوع روایت ہے، یہاں پہ سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں اور ناصبی جو دشمنی میں غلوف کرنے والے ہیں۔ اب ان کے آف شوٹس پہ جتنے بھی ہو جائیں، خوارج ہو جائیں، یزیدی ہو جائیں، جتنے بھی آپ نام رکھ لیں، تو یعنی یہ تو جنت و دوزخ والا مسئلہ بن گیا نا، سیدنا علی کی محبت، ان کی اٹیچمنٹ، تو وہ آج تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب صفین ختم ہو چکی ہے، صفین قیامت تک ہے۔ آج بھی جو سیدنا علی کے مخالفین ہیں وہ تو کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے خلاف آل اوور دا ورلڈ، اور زیادہ ان کی تعداد سنیوں کے اندر ہے، اب ان کی بھی تو اصلاح کرنی ہے نا۔ تو یہ جی کامن بانڈ ہے سنی شیعہ کنفلکٹ میں، غدیر خم کی حدیث، قرآن اور اہل بیت پکڑنا، تمسک قرآن کے ساتھ ہے، سنت بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک الحاکم میں 318، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑی کمزور روایت ہے ایز کمپیئر ٹو صحیح مسلم کی روایت، کہ ہماری مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، حاکم اگرچہ اہل سنت کی کتابوں میں سے، لیکن جو کتب ستہ یہاں رکھی ہوئی ہیں، جو پڑھی بھی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، ان میں نہیں ہے، ان میں جو روایت تھی وہ ہمارے سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھی، تو ہم نے آگے الحمدللہ پبلک کے سامنے رکھ دی، کیونکہ ہم سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد ہو چکے ہیں، مسلمان ہو کر مسلم بن کے سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے سے کہتے ہیں وہابی ہو گئے، تاکہ اگلے کی مت ماری جائے، سنیں ہی نہ اس کی بات، اور نہ ہم بابی ہیں، اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے والے، میں نے پھر ٹرم بابی ڈیوائز کی ہے، انہوں نے وہابی ڈیوائز کی، ہم نے بابی، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور یہ ٹرم میں نے قرآن سے سپورٹ کی ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، اے نبی علیہ السلام آپ سے بحث کرتے ہیں نا، آپ ان سے فرمایا کریں کافروں سے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اپنی کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے ہو تو لے آؤ میرے پاس، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب بھی، او اثارۃ من علم، یا اگر نبیوں کے علم کے آثار ہو، علمی، تو میرے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کتابی اور علمی اس ایک آیت کے اندر ہے، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس پہ آپ کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے یا کوئی اگلا کوشچن؟ جی بالکل ہے۔ ہاں جی، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن کفار یا دہشت گرد وہ تو مسلمان سمجھ کے ہی مارتا ہے، وہ تو تفریق نہیں کرتا کہ فلاں سنی ہے اس کو چھوڑ دو، فلاں شیعہ ہے اس کو مار دو۔ تو یہ ہمارے آپس کی جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کم از کم مسلم تو سمجھیں۔ یہ ہونا چاہیے نا جی، اب امت کا کام ہے نا، آج 10 محرم کا دن ہے، آج ہونا چاہیے تھا نا غدیر خم کی حدیث بیان ہوتی، لیکن اہل سنت کی اکثر مساجد کے اندر ماتم کو کنڈیم کر رہے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑی چیز ہے، یہ تو بدعت کا مسئلہ ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر امت کو جوڑا جائے، قرآن اور اہل بیت کے اوپر۔ آپ یعنی جو جس کا صحیح مقدمہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں نا، پھر آپ ان تک سچائی پہنچا سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے شیعہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اہل سنت تک سچائی پہنچانی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ سب و شتم شروع کر دیں، حالانکہ میں شیعہ کو کافی ایجوکیٹڈ اس حوالے سے مانتا ہوں۔ شیعہ کے تو بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ آل امیہ کے دور میں 90 سال تک آلموسٹ، ان میں سے بھی صرف عمر بن عبدالعزیز کے 2 سوا آپ نکال دیں، یعنی ممبروں کے اوپر جمعے کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، لعنت کی جاتی تھی۔ آپ آل امیہ کی بدعت کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں، کم از کم سنیوں کو آپ یہ بینیفٹ دیں کہ انہوں نے یہ بدعت چھوڑ دی۔ یہ تو کہتے ہیں وہ سنی کرتے تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ آل امیہ تھے، عوام الناس تو ان کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو واقعی کافر جب ماریں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنی ہے شیعہ، وہ تو دیکھیں گے مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات پتہ ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ، عیسائیوں کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ایجنٹ کے نام دیتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو سارے برابر کے دشمن ہیں، وہ فرق نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی یعنی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کامن ٹرمز کے اوپر علمی طریقے سے یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں، علمی اپروچ ہونی چاہیے، جذباتی ڈاکٹرائن نہ ہو، علمی ڈاکٹرائن ہو، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جذبات کو پھر آپ سائڈ پہ رکھیں، جذبات تو ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے ہے نا، وہ جی میرا دل نہیں مانتا، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، وہ تو سارے کہتے ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتاب و سنت کیا کہہ رہے ہیں، اس سچائی کو فالو کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ, فی امان اللہ.